اہمیت مجلس پہ کہ ہم مجلس امام حسین یہ دربار سجاتے کیوں ہیں، یہ دربار سجتا کیوں ہے، اسے ہم بے دلیل عبادت سمجھتے ہیں، تو اس عبادت میں راز کیا ہے؟ میں جملہ دینے لگا ہوں جیسے سید صاحب نے حکم کیا، ہزاروں سمجھ کے جملہ دینے لگا ہوں، قدر فرمائیے گا۔ امام حسین تمہیں تمہارے گھروں سے اپنے گھر بلا کے اپنے گھر میں بٹھا کے، حسین تم سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر بلا کے تمہیں تمہارا گھر سجا کے دینا چاہتا ہوں۔ کون ایسا کریم ہے جو اپنے گھر کسی کو بلائے اور اس کا گھر سجائے؟ لے مجلس حسین کے راز سنیے گا کہ مجلس حسین میں راز کیا ہے۔ مجلس حسین کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ یہاں آ کے انسان تصورات سے پریشان نہیں ہوتا، خیالات انسان کو پریشان نہیں ہونے دیتے، جبکہ یہ تصورات نماز میں بھی جان نہیں چھوڑتے۔ آپ نماز اللہ کی ہے، وضو کریں گے بالکل قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن جو ہی آپ کھڑے ہوں گے تصورات گھیر لیں گے، خیالات آپ کو عبادت سے ہٹائیں گے، بار بار آپ نماز پہ آئیں گے اور بار بار شیطان آپ کو نماز سے نکالے گا۔ ابلیس آپ کو نماز پڑھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا اور بار بار روکتا ہے۔ لو ہزاروں بیٹھے ہو میرے سامنے، نظر تھوڑے آ رہے ہو، بیٹھے زیادہ ہو، جملہ دینے لگا ہوں وصول کرنا۔ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ وہ نماز میں آیا، ذکر شبیر میں نہیں، کیونکہ یہ چار دیواری نہیں، یہ حصار معصومین ہے، یہ چھت نہیں، عباس کے کرم کا سایہ ہے۔ تم خاک پہ نہیں بیٹھے، عرش پہ بیٹھے ہو۔ مجلس حسین کا سب سے پہلا فائدہ، انسان تصورات سے پریشان نہیں ہوتا۔ پریشانی تھی تو اس دروازے کے باہر تھی، اندر آئے، اب چاہو بھی تو پریشان نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے بار بار اپنا ذہن اپنے گھر کی طرف لے کے جائیں، کاروبار کی طرف لے کے جائیں، حسین بار بار واپس لائے گا۔ آپ پھر مجلس حسین میں آ جائیں۔ مجلس حسین کا دوسرا بڑا فائدہ کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، خود انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ صرف اس دیوار کا فرق ہے، اس دیوار کے جب تم باہر تھے جھوٹ بول سکتے تھے، غیبت کر سکتے تھے، حسد کر سکتے تھے، برا سوچ سکتے تھے، جو ہی اس گیٹ کے اندر آئے اب تم چاہو بھی تو یہ نہیں کر سکتے۔ جملہ دو وصول کیجئے گا، حسین نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا۔ حسین نے زندہ یہ نعرہ اتنا بلند چڑھنا جو پورے 15 چند وچ آواز گونجے، اس نعرے تے بی بی نے بڑا خرچ کیتا ہے۔ حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، عظمت آل محمد بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین نے تمہیں بے اختیار کر دیا، تم چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، حسین نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا۔ اس وقت یہ مجلس صرف 15 چک میں نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے پہ مجلسیں ہو رہی، اور سال کا کوئی لمحہ خالی نہیں جہاں حسین کی مجلس نہ ہو رہی۔ سننے والے سینکڑوں میں نہیں ہوتے، کروڑوں میں ہوتے۔ اگر تعداد گنی جائے تو کروڑوں کی تعداد بنتی ہے جو حسین کے ذکر میں آتے ہیں۔ حسین اپنا گھر سجاتا ہے، حسین اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے، چاہنے والوں کو بلا کے حسین ابلیس کو چیلنج کرتا ہے، لے یہ میرے بیٹے ہیں، چاہے تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تو چاہے بھی تو انہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتا ہے۔ یا لے مجلس حسین کے میں نے 2 فائدے سنا، تیسرا فائدہ سنا۔
مجلس حسین میں حسین تمہیں اپنے گھر بلا کے زمین پہ بٹھا دیتا ہے. جو بانی مجلس میں اتنا خرچ اخراجات کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ مومنین کے لیے یہاں پہ کرسیاں رکھ سکتا تھا. کوئی مشکل نہیں تھا. میری قوم کروڑوں خرچ کرتی ہے، لاکھوں خرچ کرتی ہے مجلس شبیر. مومنین کے لیے بیٹھنے کے لیے بہترین نشست کا بندوبست ہو سکتا تھا. حسین نہیں چاہتے. حسین تمہیں زمین پہ بٹھاتے. حسین تمہیں زمین پہ بٹھا کے دنیا کو بتاتا ہے یہ سب سے نیچے بیٹھے ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں. مجلس حسین میں حسین تمہیں نیچے بٹھا کے غرور کا خاتمہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم کائنات کا کوئی دربار ایسا نہیں جہاں عبادت کا یہ سلیقہ ہو سوائے حسین کے دربار کے. یہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ اگلی صف میں امیر بیٹھیں گے. یہ امتیاز ہے ہی نہیں. لیکن مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم میں نے مسجد کی صفوں میں یہ امتیاز دیکھا ہے. میں نے نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کی صفوں میں یہ فرق دیکھا کہ خود پیش نماز جو ہے وہ پیچھے کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی وزیر آ جائے تو اسے پچھلی صفیں رستہ دیتی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، چیئرمین ناظم نمبردار لیٹ پہنچے لیکن اسے پتا ہوتا کہ میں جتنا بھی لیٹ پہنچوں گا بیٹھوں گا آگے، میری جگہ آگے ہوگی. مجلس حسین میں کوئی وزیر اعظم بھی آ جائے اسے یہیں پہ بیٹھنا پڑے گا. یہاں امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے، بزرگ کے ساتھ آ کے بچہ بیٹھ جاتا ہے. یہاں امیر کو امیری پہ ناز نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو علم پہ ناز نہیں ہوتا، جاہل کو جہالت پہ پشیمانی نہیں ہوتی. حسین سب کو ایک کر کے بٹھا دیتا ہے. حسین تمہیں اتحاد دے کے اکٹھا کر کے ساتھ جوڑ کے بٹھا کے محبت کے ساتھ بٹھا کے حسین تمہیں بٹھاتا ہے اور پھر تمہیں سکھاتا ہے جب تم اکٹھے بیٹھتے ہو جو تمہارے پہلو میں بیٹھا تھا یہ تیری برادری نہیں تھا، اس کا تیرے ساتھ فرق تھا. یہ پیسے میں تجھ سے امیر تھا، تو غریب تھا، یا تو امیر تھا یہ غریب تھا. میں نے تمہیں اکٹھے بٹھا کے آج سکھا کے بھیج رہا ہوں. اگر تو خیر برادری کے ساتھ اکٹھا بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں بھائی کے ساتھ بھی اکٹھا بیٹھ سکتا ہے. یہ محبت حسین سکھاتا ہے. یہ محبت حسین سکھاتا ہے. حسین کہتا ہے کہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا، تو نے اس وقت نہیں سوچا کہ اس کی میرے ساتھ برادری نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، سٹیٹس نہیں ملتا. تو بیٹھ گیا اس لیے کہ میرا گھر تھا. حسین کہتے اب مجلس اگر گھر لے کے جانی ہے تو پھر گھر مجلس یہ جائے گی کہ اگر تو یہاں اکٹھا بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں جا کے برادری کے ساتھ بھی اکٹھا بیٹھ سکتا ہے. یہاں پہ آ کے کوئی بانی مجلس سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ سرکار میں پروفیسر ہوں مجھے کسی اچھی جگہ پہ بٹھائیے گا. یہاں کوئی نہیں کہتا کہ میں سید ہوں، میں گدی والا پیر ہوں، میرے لیے علیحدہ کوئی نشست لگوائیے گا. ایسا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سوال بالکل نہیں ہوتا. حسین تمہیں اپنے گھر بلاتا ہے کیونکہ یہ کائنات کا واحد گھر ہے جہاں پہ آ کے اپنا عہدہ بتانا جرم ہے. جرم ہے. اس دروازے پہ آ کے اگر کسی نے اپنا عہدہ بتایا تو وہ مجرم ہو گیا. میں دلیل دیتا ہوں. اس دروازے پہ ایک آیا تھا، عہدہ اس کے پاس افضل الملائکہ تھا، اس کے پاس رتبہ سید الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ آ کے دستک دے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اندر بیٹھی فضا نے کہا تھا جبریل بن کے بات کر، درزی بن کے بات کیوں کر رہا ہے؟ اسے پتا تجھے نہیں پتا. اس دروازے پہ آ کے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ بتائیں وہ چھپایا جاتا. یہاں آ کے عہدہ نہیں بتانا. لو اگر مجلس حسین میری قوم نے گھر لے کے جانی ہے تو مجلس حسین میں پیغام یہ، پہلا پیغام
کہ تم مجلس حسین میں بیٹھے ہو تو پھر تم سمجھ رہے ہو کہ تم حسین کے گھر ہو، اور اپنے گھر کو بھی اگر حسین کا گھر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر جب یہاں سے اٹھو تو گھر میں بھی وہی مہور رکھو جو یہاں ہے۔ جو جملہ میں نے پہلے کہا میں اسی پہ پوری مجلس تمام کروں گا۔ حسین چاہتا ہے کہ میرا گھر تمہارے گھر میں منتقل ہو۔ اب میں اگلا جملہ دینے لگا ہوں، اس جملے میں بہت سے راز میں نے اکٹھے کر کے ایک جملہ بنایا ہے، اور اس جملے میں معرفت بڑی ہے، 2-4 بندے وصول کیجئے گا۔ اس جملے کو جہاں میں نے پڑھے لکھے احباب میں پڑھا ہے بہت زیادہ دعا ملی ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے آتا ہے وہ دشمن حسین ہے، جو مجلس کی تہذیب گھر لے کے جاتا ہے وہ عزادار حسین۔ اپنے گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے آنا دشمنی حسین۔ اس کا مطلب تم فساد کروانے آئے تھے، حسین اتحاد کروانا چاہتا ہے۔ مجلس کی تہذیب کو گھر لے کے جاؤ، گھر کی تہذیب کو مجلس میں نہ لے کے آؤ، پھر ہو عزادار حسین۔ پہلا فائدہ غرور کا خاتمہ، خیالات سے آری، جنت کی تمنا کوئی نہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، غرور کا خاتمہ ہو گیا، منصب پیچھے چھوڑ دیا گئے، حسین نے تمہیں اکٹھا کر کے جوڑ کے بٹھا دیا۔ صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ سلیقے تو سارے حسین سکھا گیا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، اگر نیت بہتر نہیں، بے شک لباس کالا ہے اور جسم میں کڑیاں ہی کڑیاں ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ایک سوال کرنے والے نے پوچھا تھا، اس نے کہا شیعہ کڑی کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس تو اس کی عقلی دلیل یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کڑی ہو وہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھتا۔ اب جس نے فیشن پہ پہنی ہے اس نے کوئی احسان نہیں کیا حسین۔ کڑی ہاتھ میں ہو اور ہاتھ نجس کی طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ جب ہاتھ اٹھنے لگتا ہے تو پہلے کڑی بولتی ہے، کڑی ہوتی ہے قیدی کے ہاتھ میں، کڑی بول کے بتاتی تو آزاد نہیں، تو قیدی ہے۔ تو کسی کی محبت کا قیدی ہے، لہذا پھر اس ہاتھ کی ضرورت کیا ہے کہ جب اسے پتا ہو کہ میں قیدی ہوں، میں آزاد نہیں، میں غلام ہوں، پھر غلام کے فیصلے اپنے نہیں ہوتے، غلام کے پاس اپنا اختیار تو ہوتا ہی نہیں، غلام کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ مالک کے پاس ہوتا ہے۔ ہاتھ میں کڑی ہو تو سمجھ لو کہ تم امام وقت کے قیدی ہو، تمہاری ایک ایک فعل پہ وقت کے امام کی نظر ہے۔ عزاداری حسین کا فلسفہ یہ ہے کہ حسین تمہیں 9 دن اپنے گھر میں بلاتا ہے، 10ویں دن تمہیں حسین بازار میں بھیجتا ہے۔ بھئی عاشورہ کے جلوس کا معیار کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کوئی لڑنے کے لیے جاتے ہیں، ہم طاقت دکھانے کے لیے جاتے ہیں؟ ہماری طاقت کا زیادہ مظاہرہ امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ پھر یہ جلوس لے کے ہم یہ روٹ نکال کے آتے ہیں، بہت لمبے لمبے روٹ کر کے آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ نہ ہم کسی کو پتھر مارتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، وہ روٹ جو عزاداری کا ہوتا ہے وہ تبلیغ مشن حسین ہے۔ 10 محرم کے جلوس سے پہلے حسین 9 دن تمہیں اپنے گھر بلا کے تیاری کرواتا ہے، 9 دن حسین کردار بنا کے 10ویں دن بازار میں بھیج دیتا ہے۔ حسین کہتے اگر 9 دن سیکھا ہے اب 10ویں دن زمانے کو سکھا کے آ، 9 دن میں نے تجھے سکھایا، اب تو زمانے کو بتا کہ حسین کون ہے۔ شیعہ ہو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ شیعہ ہو۔ مولا فرماتے مجھے وہ شیعہ اچھا لگتا ہے جس کے عقیدے کا دشمن بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے کہے اس کا ہمارے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا لیکن یہ گھر جھوٹ نہیں بولتا۔
کسی بازار میں تمہاری دکان ہو کپڑے کی کسی بھی چیز کی ہو اور سارا بازار دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، تمہاری دکان جلے گی نہیں۔ جب بازار میں یہ آواز آئے گی کہ جس دکان کی چھت پہ علم لگا ہے یہاں ملاوٹ نہیں ہوتی، کپڑے کالے ہونے چاہیے تو دل صاف ہونا چاہیے، دل میں میل ہو تو پھر سمجھو کہ وہ اندر کی میل لباس پہ آ گئی ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ارادہ بہتر ہونا چاہیے۔ مولا علی اہل سنت کتابوں میں حوالہ موجود ہے، مولا علی بازار سے گزر رہے تھے تو بازار تنگ تھا، آگے کوئی یہودی بزرگ جا رہا تھا، اس کی سفید لمبی ریش تھی۔ علی نے سمجھا کہ اگر میں اب اس بزرگ کو کراس کر کے گزروں گا، اس کو رستے سے ہٹا کے اپنا رستہ بناؤں گا تو یہ سمجھے گا کہ اسلام میں بزرگوں کی عزت ہی نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ آہستہ چل رہا تھا، علی اس سے بھی آہستہ چلے، وہ دیواروں کے سہارے لے کے چل رہا تھا، علی پیچھے آہستگی سے چلتے رہے۔ مسجد میں نماز شروع ہو گئی، علی لیٹ ہو گئے۔ قیام کے بعد شریعت کا فقہ کا قانون ہے کہ اگر آپ جماعت کی پوری رکعتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ رکوع تک مل سکتے ہیں، رکوع کے بعد آپ ملیں گے تو پھر آپ کی ایک رکعت قضا ہو جائے گی، وہ آپ کو فرض ادا کرنی پڑے گی، یہ فقہ کا قانون ہے۔ نبی پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں تھے یا نبی نے رکوع کی تسبیح کو لمبا کر دیا؟ سنی کتاب کا حوالہ، نبی نے رکوع کی تسبیح کو لمبا کر دیا، رکوع لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا۔ یہ گھر ایسا ہے، انہوں نے صرف نبی کے سجدے لمبے نہیں کیے، انہوں نے نبی کے رکوع بھی لمبے کیے۔ نبی کا رکوع لمبا ہوا، نبی کا رکوع کا لمبا ہونا تھا، یا علی پیچھے آ گئے، علی نے اللہ اکبر کی صدا دی، نبی نے رکوع سے سر اٹھا دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے نبی کو گھیر لیا، فرمایا یا رسول اللہ آج رکوع میں تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا پہلے بتاؤ آج جماعت میں لیٹ کون پہنچا تھا، آج جماعت میں تاخیر سے کون آیا تھا؟ سب سے آخر سے علی ابن ابی طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آج میں تاخیر سے آیا تھا۔ فرمایا علی تو اگلی صف کا نمازی ہے، تو سب سے پہلے پہنچنے والا ہے، اے علی آج آپ دیر سے کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں وقت میں ہی نکلا تھا لیکن میرے آگے یہودی بزرگ چل رہا تھا، میں اس کے احترام میں پیچھے پیچھے چلا، میرے اس فعل کی وجہ سے ایک نماز بچ جانی تھی لیکن اسلام تباہ ہو جانا تھا، میری نماز بچ جانی تھی لیکن تیری محنت برباد ہو جانی تھی۔ یا رسول اللہ تیری محنت بچانے کے لیے، تیرا دین بچانے کے لیے علی نے یہودی کے پیچھے قدم آہستہ کر دیے۔ رسول نے آنکھیں بھر گئی اور علی کا ماتھا چوم کے کہا مجھے تیری امامت کی قسم ہے، میں رکوع میں تھا، یہ جبریل نے آ کے میری کمر پہ پر رکھا، رکھ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے رکوع کو لمبا کر جب تک علی نہ آ جائے۔ اے علی تو نے قدم روکے، توحید نے میری نماز رکوا دی، کیونکہ وہ جو قدم رکے تھے وہ اسلام کے لیے رکے تھے، اور اللہ نے جو رکوع روک لیا وہ امام کے لیے روک لیا۔ اچھا لگتا ہے معصومین کو وہ قدم جو گناہ کی طرف اٹھتا واپس آئے، جو اٹھے، جی آپ جی گناہ کی طرف اٹھے اور واپس۔ جابر بن حیان نے امام صادق سے پوچھا مولا انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا جابر تو بتا تیرے نزدیک فرق کیا ہے؟ اس نے کہا مولا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرے اسے انسان کہتے ہیں۔ امام نے کہا تیری تعریف غلط ہے۔ اس نے کہا مولا تعریف تو یہی سمجھی جاتی ہے کہ جو اچھے اور برے میں تمیز کرے اسے انسان کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھائی اور برائی میں تمیز حیوان بھی کر لیتا ہے۔
بسم اللہ زندگی ہے۔ اس نے کہا مولا اچھائی اور برائی میں تمیز حیوان کیسے کر لیتا ہے؟ توجہ ہے، بس آخری جملہ اور میں تمام۔ اچھائی اور برائی میں تمیز حیوان کیسے کر لیتا؟ مولا نے فرمایا اونٹ کو پتا ہے کہ میں نے کہاں سے چرنا ہے کہاں سے نہیں چرنا، بکری کو پتا ہے کہ میں نے پانی کہاں سے پینا ہے کہاں سے نہیں پینا، اتنی تمیز تو حیوان کو بھی ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیں انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا دو اچھائیوں میں تمیز کرے اسے انسان کہتے ہیں، جسے پتا ہو کہ اس میں بڑی اچھائی کون سی ہے چھوٹی اچھائی کون سی۔ یہ میں نے معصوم کا فرمان اس لیے پڑھا، اکثر شیعہ، اکثر کیا بیشتر کیا بہت زیادہ ارباب منبر سے سوال کیا جاتا ہے نماز افضل ہے یا ماتم؟ میں نے کبھی خطیب کو منبر پہ جواب دیتے نہیں سنا، اس لیے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں ایسے سوال سے کہ اس سوال کا کیا جواب دیں، قوم اس میں اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ میں نے پھر سیدہ سے عطا میں مانگا تھا شہزادی کوئی تو جواب ہونا چاہیے۔ اب میں جواب دینے لگا ہوں، جسے بہتر لگے وہ بول کے تائید کرے گا کہ جواب بہتر تھا، جو چپ رہے گا پھر میں سمجھوں گا کہ شاید اسے جواب اچھا نہیں لگا۔ نماز افضل ہے یا ماتم، یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہو۔ جو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہو، جو دونوں کو رکھنا چاہتا ہو وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ کہاں کون سی چیز پہلے ہے۔ یہ سب عزاداری حسین کی برکت ہے کہ شہزادی نے یہ جو مجلس آج ہم کرواتے ہیں، بس میں نے کوشش کی میں 2-4 جملے اہمیت مجلس پہ آپ کو سنوں، مصیبت میں بھی میں 2-4 جملے اہمیت مجلس پہ۔ یہ جو مجلس ہم کرواتے ہیں کبھی سوچئے گا گھر میں جا کے یہ مجلس کہاں سے ہم نے سیکھی، یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی، فضائل قید خانے میں ہوئی تھی۔ پڑھی کس نے تھی؟ علی کی بیٹی۔ مجمع کون سا تھا؟ شام کی عورتوں کا، پڑھی تھی قید خانے میں۔ قید خانے میں جو مجلس شروع ہوئی تھی آج پھیل گئی دنیا میں، وہ مجلس انقلاب لے آئی، اس مجلس نے یزید کا جینا حرام کر دیا، اس مجلس نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا، اس نے یزیدیت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب میرا سوال ہے امت مسلمہ سے جس کے قید خانے کے دیے ہوئے تحفے میں اتنا اثر ہے، ان کی منبر کی تعلیم آ جاتی تو کیا حال ہوتا؟ جن کے قید خانے کے دیے ہوئے تحفے کو مجلس کہتے ہیں، اگر ان کے منبر کی تعلیمات آ جاتی تو کفر برباد ہو جاتا۔ اگلا جملہ دینے لگا ہوں، پڑھے لکھے ذہن وصول کریں گے۔ شہزادی نے قاتل کے شہر میں آ کے خطبہ دیا اور یزید مارا گیا، جس کے خطبے میں اتنا اثر تھا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی تو کیا ہوتا؟ جن کے خطبوں میں اتنا اثر تھا، اگر اس کی 4 سالہ شہزادی نے کوفے میں تفسیر لکھوائی ہے۔ واللہ با حسین، حسین آج بھی غریب ہے، ہم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بندے اکٹھے کرنے کا نام حسین نہیں ہے، حسینیت پہنچانے کا نام حسین۔ داد و تحسین، وہوہ، اشش، نعرے، سبحان اللہ، بڑی مجلس کس کی، چھوٹی مجلس کس کی، یہ رہ گیا مجلس کا معیار۔ کسے بلانا ہے، کسے چھوڑنا ہے، کس نے بڑی پڑھی، کس نے مجلس چھوٹی۔ واللہ با حسین، نہ مجھے خوف نہ خطرہ، جب میں نے وقت کے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکاؤں؟ مجھے مجلس حسین کی عزت کی قسم، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ مجلس سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اس میں اور حسین کے قاتل میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی تکلیف دیتا تھا حسین کو اور یہ بھی تکلیف دیتا تھا۔ جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کی نظر میں مطمئن نظر یہ ہوگا فلاں کو سننا ہے، سمجھ لو کھو دی تم نے مجلس۔ کتنا سفر کر کے آئے تھے، کھو دی تم نے مجلس صرف ایک جملے کے ساتھ، فلاں کو سننا ہے، فلاں کو نہیں، ذکر حسین کو سننا ہے۔
سب سے چھوٹا بھی پڑھے اسے سب سے بڑا سمجھ کے سنو۔ حسین تو تمہیں غرور کا خاتمہ سکھاتا، مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، حسین آج بھی غریب ہے، حسین آج بھی لٹ رہا ہے، خیمہ زینب کو آج بھی آگ لگی ہوئی ہے، بجھانے کے لیے تمہارے آنسو چاہیے۔ اکبر آج بھی زین سے گر رہا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آج بھی بمال ہو رہے ہیں۔ جو نہیں رو سکا اس کے لیے جملہ کہوں، زہرا آج بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے۔ سادات کی حسرت بجھانے کو مجلس کہتے ہیں، شہزادی کی حسرت بجھانے کو۔ بانی مجلس کی اللہ محنت قبول کرے، اللہ اس سیدزادی کا رزق میں اضافہ فرمائے، یہ سلسلہ عزاداری اس کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے۔ بڑی روحانیت والی مجلس، ابتدا میں اتنی روحانیت ہے، آغاز میں اتنی روحانیت ہے، یقیناً معصومین آئے ہوئے، یقیناً معصومین آئے ہوئے۔ بانی مجلس سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں مہمان ہوں آپ کا، عزیز ہوں، بیٹا ہوں، مجلس کے بعد کبھی نہ سوچئے گا میرے پاس فلاں خطیب آیا، فلاں ذاکر آیا، اتنا مجمع آیا۔ مجلس تمام ہو، یہیں پہ 2 رکعت نماز شکر ادا کیجئے گا، اور کرنے کے بعد کہے گا شہزادی تیرا شکر آج میرے گھر میں حسین کی ماں، آج میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی تھی۔ تم یقین کرو آج یہ تمہارا گاؤں نہیں، آج یہ 15 چک جنت بنا ہوا ہے۔ آج اس گلیوں میں صرف مومنین نہیں آئے، اس میں حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں، علی کی بیٹیاں مجلس سے حسین میں آتی ہیں۔ بانی کی نیت دیکھی جاتی ہے، پڑھنے والے کا ارادہ دیکھا جاتا ہے، سننے والے کی سوچ دیکھی جاتی ہے۔ بہت رلا دیا ہے مسلمانوں نے، چہلم کے سلسلے میں مجلس ہے، غریب سے غریب ہی بہن ہو، خواہش کرتی ہے کہ بھائی کا چہلم بھائی کے گھر پہ کروں۔ پلٹ کے گئی ہے جب زینب مدینے، 4 نوحے کی سطریں سنو اور اجازت دے دینا۔ پڑھنے والے ذاکرین کی ایک بہت کثیر تعداد میں مجلس حسین میں، سب کو سماعت فرمائیے گا، سب اپنے اپنے حصے کی ذاکری سے اپنے اپنے حصے کا پرسہ دے۔ پلٹ کے واپس آئی مدینے، یہاں پہ آ کے اکثر ممبر سے جملہ پڑھا جاتا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں، خبر تھی بی بی کو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بی بی کا لفظ جو تاریخ میں ہے وہ میں پڑھوں گا، اس میں بھی درد ہے۔ بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں ماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کے کہتی میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا ہے۔ یہ درد تھا، یہاں مصائب تھا جملے میں۔ سجاد مدینے کی بیرونی دیواریں میں نے نہیں دیکھی، سجاد میں 28 کو گئی تھی تو غازی کے پہرے میں گئی تھی، سجاد مجھے بتا قبر رسول سامنے ہے؟ ہاں ماں وہ قبر رسول ہے۔ بی بی نے کہا سجاد تو پور لے کے بیٹھ، میں فتح کی نوید سنا کے آتی ہوں، جو ادب کے ساتھ مصیبت سننے کے آتی ہوں۔ قرآن کی آیتیں اتنی بے غلاف ہو چکی تھی بے ضمیر کاریوں کے سامنے کہ قرآن کی زیریں اور زبریں لٹ چکی تھی۔ میں بڑی عزت کے ساتھ مصحف پڑھوں گا، سادات کی مجلس ہے، لہو میں بھیگی ہوئی قرآن کی آیتیں، آیت کبریٰ اٹھی، قبر رسول کی طرف چلی۔ علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں بی بی کا نوحہ لکھا۔ شہزادی آئی، روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی۔ بی بی رو کہتی نانا نانا، قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بس میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی ہے نانا اٹھ، تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا۔
بی بی نے تیسری صدر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا معزز مارا گیا۔ چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد میں چادر بنا کے ڈالا، ڈال کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو سجدے میں تیری پشت میں بیٹھا کرتا تھا۔ قبر محمد ہل گئی، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے۔ جس بندے نے پوری رات رونا ہے، بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے۔ نانا تیری زینب زخمی ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا۔